السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمیت میرے خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میرے سامنے اس وقت میری ڈائری پہ علامہ اقبال کا ایک مصرع لکھا ہوا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ اچھا، میں بہت زیادہ ذکر کرتی ہوں محبت کا، میں بہت زیادہ ذکر کرتی ہوں۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کسی سلسلے میں بیعت ہے، تو میں نے کہا میں سلسلہ محبت میں بیعت ہوں۔ یہ چیز میں بہت زیادہ فیل کرتی ہوں کہ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ محبت کی کمی ہے ہمارے ارد گرد ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں؟ ہم خوفزدہ کر کے خوش ہو رہے ہیں یا خوفزدہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب جا رہے ہیں، یا ہم نے لوگوں کو دبایا؟ تو یعنی میں نے خود دیکھا ہے نا کہ ہم فرینڈس میں بھی اکثر کوئی بات کرتے ہیں نا کسی کے بارے میں، تو کہتے ہیں دیکھا میں نے کیسا پوائنٹ مارا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور آپ خوش ہو رہے ہیں، یعنی خوفزدہ کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ہم فتح یاب ہو گئے۔ مجھے یہ چیز بہت زیادہ لگتی ہے، بہت زیادہ مجھے یہ فیل ہوتی ہے یہ چیز نا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ہوا کیا کہ کہتے ہیں پرانے وقتوں میں نا ایک بندے نے جب اس کے پاس پیسہ ٹکا آیا تو اس نے سوچا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ کسی دور پرے جگہ پہ گیا، دور پرے علاقے میں گیا، اور وہاں اس نے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ بھال کے اس نے شادی کر لی۔ دلہن کو لے کے وہ واپس آ رہا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو وہ جس خچر پہ یہ لوگ سوار تھے نا، تو اس خچر نے ایک جگہ پہ پہنچ کے اس نے اڑی لگا دی۔ تو آپ کو پتہ ہے جانور جب اڑی لگاتا ہے تو وہ اچھا خاصا ضد پکڑ لیتا ہے، آگے بڑھنے سے جیسے انکاری ہوتا ہے نا۔ لڑکے نے کہا یہ ہوا ایک، ڈنڈا اٹھایا اور خچر کو خوب مارا۔ کچھ دیر بعد یا کچھ ایک دو دن کے بعد پھر خچر نے کسی جگہ پہ اڑی لگائی۔ لڑکے نے کہا یہ ہوا دو، ڈنڈا اٹھایا اور خچر کو خوب مارا۔ تیسرے دن پھر خچر نے اڑی لگائی، اور جب خچر نے اڑی لگائی تو لڑکے نے کہا یہ ہوا تین، اور پستول نکال کے خچر کے سر پہ گولی مار دی۔ خچر کا سر بکھر گیا اور وہ مر گیا۔ دلہن نے دیکھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ظالم آدمی، یہ تو نے کیا کیا؟ تم نے معصوم خچر کو مار دیا، تم نے بے گناہ خچر کو مار دیا، تجھے ترس نہیں آیا، تجھے خوف خدا نہیں ہے، تم نے کیوں کیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ایسا؟ وہ غصہ ہو رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور لڑکا دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں لڑکے نے کہا یہ ہوا ایک، اور اس کے بعد لڑکی نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ ڈر گئی۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ ہوا ایک۔ اچھا، اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنے گھر میں لے کے گیا ہوگا اپنی دلہن کو، وہ گھر کے کام کاج تو کرتی ہوگی، وہ اس کی ساری خدمت، سارے احکام کی بجاوری کرتی ہوگی، لیکن وہ جو اصل والی لڑکی تھی نا، جو اس کے اندر ایک زندہ بندی تھی، اس زندہ بندی کو اس نے مار دیا تھا جب اس نے کہا یہ ہوا ایک، یعنی اگر تیسری دفعہ اس طرح بولی تو میں سر پہ گولی مار دوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ایک ایسی بندی کو رکھ رہا ہے، ایک ایسی اس کی بیوی ایک ایسی بندی بن گئی ہے جو صرف خدمت گزاری کرتی ہے اور وہ احکام کی بجاوری کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ یہی آدمی جب اپنے باہر سوسائٹی میں دیکھتا ہے نا کہ کوئی اس کو ایک جیتا جاگتا بندہ، ایک جیتی جاگتی بندی نظر آتی ہے، تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک نیم مردہ بندے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور نیم مردہ بندہ کیسے؟ نیم مردہ بندے کو اس نے خود ہی نیم مردہ کیا ہوا ہے ڈرا کر۔ تو خوف کی فضا میں یہ یاد رکھیں کہ جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو پھر صرف آپ خوفزدہ ہی ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خوفزدہ ہیں تو کھانا بھی کھا رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، باتیں بھی کریں، نہیں 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 نہیں، اگر آپ خوفزدہ ہیں نا تو پھر آپ صرف خوفزدہ ہیں۔ تو میں نے اپنی سوسائٹی میں ادھر ادھر بہت زیادہ یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا کے سمجھتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، اور اتنا خوف کی اتنی فضا ہے کہ اگر آپ راستہ چلتے ہوئے کسی جیسے راستے میں کسی کتے کو دیکھیں نا اور آپ جھکے تو وہ کتا دوڑ لگاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ پتھر اٹھا رہے ہیں، آپ پتھر اٹھا کے اسے مارنے لگے ہیں،
بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہوں جب میرے سے کوئی جانور اس طرح ڈرتا ہے نا، تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں یار میں نے کیا کیا ہے، یہ کیوں اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں. کالجز میں اپنے دیکھتی ہوں کہ جب پیرنٹس آتے ہیں نا، تو جیسے وہ اپنا حوصلہ جمع کر رہے ہوتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے. ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہے گا. یعنی ہم ایک ڈر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. جب ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں نرسوں سے بات کرنے کے لیے، ہمیں اپنا حوصلہ جمع کرنا پڑتا ہے. ہم نرسوں سے عام سی بات ہوتی ہے، لیکن ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمیں کس طرح کا جواب دے گی. ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں، وہ بڑا رعونت سے بات کرتے ہیں، جی بی بی کہہ کے نا. یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ محبت سے اور اخلاق سے بات کرے تو آپ کی آدھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا انداز اتنا کوئی عجیب سا ہوتا ہے، ساروں کا نہیں لیکن اکثر کا اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح کوئی پولیس والا نظر آئے، کوئی فوجی، ان کا رویہ بھی بڑا رعونت والا ہوتا ہے. تو میں اکثر، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، ایک گانا بھی ہے اس پہ کہ ایک جام سے گرے ہیں کم ظرف لڑکھڑا کے، پینے گئے تھے چل کے لائے گئے اٹھا کے. وہ ایک ڈرامے میں تابو خان کہا کرتا تھا، کسی کو وردی کا نشہ، کسی کو ہمدردی کا نشہ. تو میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں ان کو وردی کا نشہ ہو گیا ہے، یعنی چھوٹے برتن میں زیادہ ڈل گیا شاید. تو جو پولیس والوں کا رویہ ہوتا ہے، جو اکثر فوجیوں کا رویہ ہوتا ہے، ساروں کا نہیں لیکن اکثر. اسی طرح ایک بچپن میں نے ایک ناول پڑھا تھا نا، اس میں ایک فیملی ہوتی ہے. لڑکے کا شاید نام کینو تھا اور اس کی بیوی کا نام جوانا اور اس کے بچے کا نام کوئی ٹیٹو کو نا بچھو کاٹتا ہے. یہ حبشی فیملی ہوتی ہے. تو جب یہ حبشی فیملی اپنے بچے کو اٹھا کے، جس کو اسکارپیو نے ڈنک مارا ہے، اپنے بچے کو اٹھا کے جب یہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے نا، انگریز ہوتا ہے. تو جب وہ اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے نا، تو کینو سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس ڈاکٹر کو قتل کرنا آسان ہے، اسے بات کرنا مشکل ہے. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا نا تو مجھے بہت زیادہ دکھ لگا تھا کہ اتنا زیادہ ایک بندہ دوسرے کو خوفزدہ کر دیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے اسے بات کرنا مشکل ہے، اسے قتل کرنا آسان ہے. یہ یاد رکھنا کہ زمین کے سفر پہ کہتے ہیں واحد آسمانی چیز محبت ہے. اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم اپنی سوسائٹی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت سے تخلیق کیا ہے اور ہمیں محبت سے رہنے سہنے کے لیے کہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے خوف کی فضا بنائی ہوئی ہوتی ہے. میں اکثر سوچتی ہوں نا کہ جب ماں باپ اپنے بچے کے سامنے جب صبح لڑائی کرتے ہیں نا، کبھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں نے ایسے کہہ دیا جیسے وہ روٹین کا کام ہو. لیکن اگر جیسے ماں باپ صبح لڑائی انہوں نے کی ہو اور ماں نے کہا ہو کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں گی، تو یہ یاد رکھنا کہ بچہ سارا دن اسکول میں یہ سوچتا ہے کہ جب میں واپس جاؤں گا تو ماں گھر پہ نہیں ہوگی، وہ جا چکی ہوگی. وہ جو بات ماں نے غصے میں کی ہے وہ اس کے دماغ کو چپک گئی ہے. آپ نے بچے کو خوفزدہ کر دیا. ہمارے ضعیف ہم سے بات کرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں. تو خوف کی فضا نیم مردہ فضا ہے. خوف کی فضا میں آپ نے دیکھا نا پچھلے 2 سالوں سے ہم نے کیا کیا ہے، بلکہ یہ 1 سال جو ہوا یہ کرونا والا خوف کی فضا تھی نا. تو خوف کی فضا میں ہم نے دیکھ لیا کہ زندگی گزارنا محال ہوتا ہے. تو ہم پھر ایک دوسرے کو خوفزدہ کرنا چھوڑ دیں، محبت کو عام کریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہی یہ مردوں کی شمشیریں. جب آپ محبت کریں گے نا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ سارے کے سارے محبت بن جائیں گے. پھر آپ کسی کی طرف دے محبت آپ کی حالت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کا سارا محبت کا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے. والسلام.